الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ عشرہ ذوالحجہ اور ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں پہلے 10 دن جنہیں عشرہ ذوالحجہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ دن بہت اہم ہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج دوسرا دن ہے، یہ پہلے 10 دن ذوالحجہ کے. فرمایا افضل ایام الدنیا ایام عشر ذوالحجہ، کہ دنیا کے افضل ترین ایام عشرہ ذوالحجہ ہیں. یہاں تک کہ صحابہ نے امام الانبیاء سے یہ سوال کیا جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام کے اندر کیا گیا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. چاہے کہ دوسرے دنوں میں کوئی عمل کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ اتنا مقام و مرتبہ نہیں رکھتا جتنا اللہ کو ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل قبول ہے، محبوب ہے، پسند ہے. تو صحابہ نے کہا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس کی نیکی کا ثواب نہیں پہنچ سکتا، اجر و ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ عام دنوں میں کیا گیا جہاد وہ بھی نہیں پہنچ سکتا. وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ بِرَجُلٍ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، یہاں تک کہ ایسا شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلتا ہے فَلَمْ يَرْجِ بِذَلِكَ بِشَيْءٍ، یہاں تک کہ اس کا کچھ بھی واپس نہیں آتا، اپنی مال بھی اپنی جان بھی دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. فرمایا کہ ہاں یہ پہنچ سکتا ہے. تو اندازہ کیجئے، غور کیجئے یہاں پر کہ عملی شہادت اور مالی قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جو ان ایام میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کر سکے. صرف یہی وہ عمل ہے جو امام الانبیاء نے فرمایا. تو یہ وہ ایام ہیں جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت والے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ آیا کہ عشرہ ذوالحجہ یہ 10 دن زیادہ محبوب ہیں یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ محبوب؟ کون سے دن افضل والے ہیں؟ مجموع الفتاوی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب دن عشرہ ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک ذی عقل انسان اس جواب کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ دن اپنی فضیلت کیوں رکھتے ہیں عشرہ ذوالحجہ کے، کیونکہ یہ وہ 10 دن ہیں جن کے اندر تکبیرات ہیں، تلبیہ ہیں. 8 تاریخ یوم الترویہ کا دن ہے جس دن حج کرنے والے احرام باندھتے ہیں، پھر ساتھ ہی تلبیہ شروع کر دیتے ہیں. ان دنوں میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اور یہاں تک کہ 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، عرفہ کا دن 9 تاریخ جو ہے، جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے، ماضیہ و مستقبلہ، ایک گزشتہ سال ایک آئندہ آنے والا سال. پھر یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا
کہ سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن۔ یہ اس لحاظ سے یہ ایام بہت فضیلت والے ایام ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اور جو راتیں فضیلت والی ہیں وہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اعتکاف ہے، قیام ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وشد مئزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے ان ایام کے اندر، گھر والوں کو جگاتے، پھر ان میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس لیے راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں اور دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ اپنی فضیلت اور مقام رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز، یہاں تک کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد خود اور اپنے اہل عیال خانہ دار جن کے لیے اس نے قربانی کرنی ہے سب پر یہ پابندی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں اتاریں گے، وہ بال سر کے ہوں، مونچھوں کے ہوں، بغل کے ہوں یا زیر ناف بالوں کو نہیں اتارا جائے گا، ناخن نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے، قربانی کا بھی ارادہ ہے، تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ سے وہ اس گناہ کی معافی مانگے، اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء کا حکم ہے کہ وہ ان پابندیوں میں آ جاتا ہے۔ جس طرح احرام باندھنے کے بعد حاجی پر پابندیاں عائد، روزہ رکھنے پر، روزے دار پر پابندیاں عائد، اسی طرح یہ ایام شروع ہونے پر اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے والے شخص پر پابندیاں عائد کر دی۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آخری حدیث، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کہتے، صحابہ بھی کہتے، آپ نے حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْهِيدِ، اے صحابہ ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کہا کرو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ وہ ایام ہے جو دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔